اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ دا تھیوری آف اسلام ایپیسوڈ 4۔ جہاں تک اس زمین کی زندگی ہے جس میں تینوں پرت ہے، اس کا رنگ کالا سیاہ سے سیاہ تھا۔ یہ دو دھاتوں میں موجود تھی، ایک وہ پرت جو سخت تھی، ڈائریکٹ کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، نہ تو سب سے اوپر والی پرت کوئی کام کی چیز تھی، لیکن جو گاڈ پاور، ایک زندہ اور ہمیشہ حرکت کرنے والا ہوش، اور اس کے برعکس یعنی کہ اپوزٹ دنیا۔ یہ دنیا ذات ٹھنڈک ہے، جہاں تک دنیا کی شے ہے، یہ ٹھنڈی زندگی رکھتی ہے۔ اس سے دنیا اتنی ٹھنڈی تھی جس کی مثال برف سے بھی دیا نہیں جا سکتا، اتنا ٹھنڈا تھا، اور اس کی زندگی جماؤ کی زندگی ہے، ہمیشہ یہ جماؤ کی طرف بڑھتی رہتی تھی۔ جس طرح ابھی آپ مردے کو دیکھتے ہو، اس طرح بغیر حرکت، خاموش جماؤ لیے ہوئے اس کی زندگی تھی۔ اور جسے گاڈ کہتے ہیں وہ ایک ایسا پاور ہے جو جماؤ رکھنے والی شے کو، یعنی جماؤ کی زندگی کو توڑ دینے والی پاور رکھتا ہے۔ یعنی ایشور ایک ایسا پاور ہے جس پاور سے اس زمین کی زندگی برعکس ہے، یعنی وہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈا، وہ نور ہے اور یہ خاک، وہ متحرک ہے اور یہ جماؤ لیے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کی جندے دونوں کی خاصیت اور صفت ایک دوسرے کے برعکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے درمیان جنگ ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں ہے کہ گاڈ نے کہا، ہم نے لوہا اتارا بیچ اس کے، لڑائی سخت ہے۔ جب گاڈ کے پاور سے وہ سخت پرت ٹوٹی تھی، اسی وقت کی بات ہے جسے گاڈ نے کہا کہ ہم نے لوہا اتارا اور جب سخت پرت ٹوٹ گئی تو گاڈ کی پاور اور اس دنیا کی خاصیت کے بیچ جنگ ہوئی۔ یعنی گرمی اور ٹھنڈا کے ملنے سے جو پرتیکریا یعنی کہ جو ریاکشن ہوئی، دونوں کی پاور یعنی خاصیت کے بیچ ایک جنگ تھی۔ اس وقت اس دنیا کی زندگی آج کی دنیا کی ساری شیا یعنی مٹی، لوہا، پرت، سونا، چاندی وغیرہ، ہر دھاتو، درخت، پہاڑ، پانی وغیرہ وغیرہ، دنیا کی ساری اشیاء کو مجموعی روپ میں مخمند کی حالت میں پڑی تھی، اور ٹھیک بیچ والی پرت یعنی نعمت کی پرت جو ملائم کی حالت میں ایسی تھی جیسے گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ یعنی پرت نعمت کا مجموعی حالت تھی جو سب پرت سے زیادہ ملائم تھی۔ اس کے علاوہ سبھی جگہ سخت سے سخت تھی اور برف سے ہزاروں گنا زیادہ ٹھنڈی تھی، اور گاڈ کے پاور کی خاصیت کی تئی نعمت کی یہ ٹھنڈی اور ملائم پرت کو لوا بہت ہی سکون بخش اور سکون جان تھی، اور ادھر یہ ٹھنڈی ہے اور ملائم پرت کی لواب کی خاصیت کی طے گاڈ کی پاور سکون بخش اور سکون جان تھا۔ یعنی کہ یہ دونوں کی پاور اور خاصیت ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے سے سموہ لینے کے لیے
دونوں کے بیچ ایک تڑپ اور کسک تھی۔ جیسے دنیا میں مثال کے طور پر جیٹ کی کڑکتی گرمی سے متاثر انسان ٹھنڈک کے لیے جیسے تڑپ محسوس کرتا ہے، اور پھر وہی انسان ماغ کی کڑکتی سردی یعنی ٹھنڈک سے متاثر گرمی پانے کے لیے تڑپتا ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھایا جائے کہ جیٹ سے متاثر انسان ایشور کی پاور کی جگہ پر ہے، اور ماغ سے متاثر انسان اس دنیا کی جگہ پر ہے۔ اب آپ ہی اندازہ کیجئے کہ دونوں انسان ایک جگہ ہو جائے تو دونوں کی چاہت کا کیا حال ہوگا، دونوں کی اثر ایک دوسرے کو پانے کے لیے کتنا مشتاق ہے۔ اسی طرح اور ٹھیک یہی حال اس دونوں زندگی کا تھا، ایک دوسرے میں سمو جانے کی تڑپ پیدا ہو رہی تھی، یعنی دونوں کی خاصیت ایک دوسرے کو پانے کے لیے بے قرار تھا۔ لیکن زمین کی زندگی جماؤ کی زندگی اور بے حرکت تھی، اور ٹھوس اتنی بڑی اس کی وجود تھی، یعنی دنیا کی بیچ کی وہ نعمت کی پرت تڑپ رہی تھی، لیکن اس دنیا کی اتنی بڑی وجود اور جماؤ کی حالت میں اور بے حرکت تھی کہ زمین سے چٹک کر بھی جانے کی تب وہ طاقت نہیں رکھتی تھی، نہ اپنا وجود جدا کرنے کی اس دنیا میں طاقت تھا، کیونکہ اس کا خاصیت اور صفت ہی جماؤ اور بے حرکت ہے اور مردہ ہے۔ لیکن ایشور کی وہ پاور میں حرکت اور ہوش موجود ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، یعنی ہر صفت اور خاصیت پر وہ قادر ہے۔ یعنی گاڈ زندہ اور زمین مردہ تھی، گاڈ حاکم اور متحرک تھا، اور زمین محکوم اور جماؤ تھی، اور گاڈ کو پوری طور پر معلوم تھا کہ بیچ دنیا کی ایک بہت ہی بے بہا اور کارآمد نعمت موجود ہے، جو ہماری پاور کی یعنی گرم چاہت کی پاور کی سکون ٹھنڈک ہے، اور اس دنیا میں ایسی شے ہے جو اندھیری میں کساوٹ کے اندر مٹھاس اور لذت لیے ہوئے اس کی زندگی پل رہی ہے، اور اس کساوٹ